بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ کافی دلچسپ ہے کیونکہ بہت حیران کن ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی توقع نہیں کی جا رہی تھی جو ہوئی ہیں۔ کیا ایک اور انتخابات کے التوا کا منصوبہ ہے؟ کوئی اس کو لندن پلان کا نام دے رہا ہے، کوئی اس کو کسی طرح کا نام دے رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے۔ اتنی منظم طریقے سے ایک جسے کہنا چاہیے ایک پریس ریلیز یا ایک اعلامیے کا آنا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیں، اور پھر یہاں تک کہ کوئی تحریک جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ بالکل آل آف سڈن ہوا ہے، یہ اچانک ہوا ہے، یہ بالکل اچانک والی پیش رفت ہے، بغیر سوچے سمجھے ہوا ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری جو خبریں ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سارے جو معاملات ہیں وہ زیر غور، اس کے اوپر ہم آج بتائیں گے بھی آپ کو، اور کچھ ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ خبریں جو ہے وہ دیں گے۔ لیکن یہ لندن پلان کا تذکرہ بہت ہے، اور لندن پلان کیا تھا، کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 2-3 جو جگہیں ہیں وہاں سے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے، جس میں کہ ایک جگہ انہوں نے منتخب کی ہے اسلام آباد کی، ایک لاہور کی اور ایک میاں والی کی، یعنی 3 حلقوں سے وہ انتخاب لڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ انتخاب لڑ سکتے ہیں؟ یہ انتہائی دلچسپ بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور چیئرمین بھی انتخاب نہیں لڑ سکے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اپنی جماعت کے چیئرمین اس وقت وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کے اندر، اور وہ سزا جو ہے گو کے معطل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل نہیں ہیں اپنی پارٹی کی صدارت سے، اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے، چاہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لوگوں کے لیے تو کنزمپشن کے لیے، عوام کے لیے، ایک پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج کہا کہ ہم فائنل کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، لیکن ادروائز اس کی لیگل حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایک بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ اچھا، کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو معاملات اس وقت سامنے آئے ہیں، اور وہ معاملات ہیں سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد بار جو ہے ان کے حوالے سے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد سپریم کورٹ بار نے، پہلے اس سے پاکستان بار کونسل نے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار نے ایک پھر سندھ ہائی کورٹ بار نے جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار تھا۔ سپریم کورٹ بار نے تو یہاں تک کہا کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، اور حلقہ بندیوں کے معاملے کو جو ہے وہ جواز بنایا گیا۔ پاکستان بار کونسل نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جہلم سے چونکہ چیف الیکشن کمشنر حصہ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کی ہے، جبکہ اس کا ایک مفصل جواب بھی اب چیف الیکشن کمشنر دے چکے ہیں، اس کا ڈینائل آ چکا ہے۔ اور جس طرح سے حافظ آباد کی جو کہ کانسٹیچوئنسی ہے احسن بھون صاحب کی، اور اب چونکہ یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ شاید اس پوری موو کے پیچھے احسن بھون صاحب ہیں، یہ الزامات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ احسن بھون صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا، ان کا اثر و رسوخ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ بار کو کہا، انہوں نے اسلام آباد بار پاکستان بار کو کہا، انہوں نے سندھ بار کو کہا۔ یہ بہت سارے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ احسن بھون صاحب جو ہے انہوں نے یہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار جو ہے وہ انہوں نے یہ موو کی ہو۔ لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اور یہ بہت عجیب اس لیے ہے کہ محض حلقہ بندیوں جس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، 60 دن جو تھے مقرر کیے گئے تھے، اس وقت تک یہ سب خاموشی رہی، اور جیسے ہی اسکیجول آیا، جیسے ہی عطر من اللہ صاحب اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ یا حکم نامے آئے کہ اب آپ حلقہ بندیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار جو ہے آپ کی پاکستان بار، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا اور مکمل عدم اعتماد کا اظہار بھی چیف الیکشن کمشنر سے کہا، ان سے کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ اور جس حلقے کی وہ بات کر رہے ہیں جہلم کی، جس کو بنیاد بنایا پاکستان بار نے، یہ دلچسپ بات ہے اور یہ حقائق ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا تعلق اس حلقے سے ہے ہی نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بھلوال سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی جہلم کے حلقے سے نہیں ہے، بلکہ 82 حلقہ بھلوال، میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ سرگودا سے
ان کا تعلق ہے اور وہاں سے ان کی کانسٹیچوئنسی اس میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہوا جہاں پہ وہ ووٹر کے طور پہ رجسٹر ہیں یا جو ان کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اچھا دلچسپ بات آپ کو ہم اس پہ بتائیں، ہم نے کافی کھوج لگائی اس کے اوپر کہ کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے، کون کون شریک ہو سکتا ہے، اس موو کے پیچھے کون ہے، یہ سازش کون ہے، کون کر رہا ہے۔ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ذرائع ہیں وہ بھی لا علم دکھائی دیے، بلکہ کافی تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک جو مدعا ہے جو کہ بقول اعتزاز احسن صاحب کے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس موو کے پیچھے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک ہی حلقے کے لوگ ہیں اور ایک ہی ضلع کے لوگ ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں اس معاملے کے اوپر ہماری اطلاعات ہے کہ کوئی اس وقت بالکل یعنی کہ اختلافات ہیں اس معاملے کے اوپر۔ تو اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر اس موو کے پیچھے ہیں تو اسلام آباد جو پاکستان بار ہے اور دوسری باریں ہیں، یہ سمجھ میں یوں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس وقت ان کے جو تعلقات ہیں وہ مطلب اب دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ آئیڈیل اس کے اوپر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل موو جو ہے وہ احسن بھون صاحب کی طرف سے ہو سکتی ہے یا پھر جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا اعتراض اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرف یعنی ان کے بہت سے تحفظات ہیں، خدشات ہیں الیکشنز کے، اس کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے، الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے ان کے بہت اعتراضات۔ لیکن آج اگر آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کو سناؤ جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت یہ کوئی بڑی موٹیویٹڈ قسم کی جو موو ہے یہ نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اس وقت اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تحریک انصاف بھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ہیں یعنی سیاسی جماعتیں ساری کی ساری پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اور میں آپ کو خبر بتانے لگی ہوں کہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب، جو کہ منتخب ہوئے ہیں ابھی، جن کو بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ بار کونسلز نے منتخب کیا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی، ان کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھے بنا، ان کی اجازت کے بغیر یہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی مجھے سازش محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان جو گو کہ حسن رضا پاشا صاحب، ان سے ہمارا بڑا احترام کا تعلق ہے، انہوں نے مکمل تردید کی ہے کہ کوئی اس کے پیچھے سازش نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو باؤنڈ کیا جائے اور یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے تحریک چلانے کی بھی بات کی ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہوا تو پھر ہم ایک تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پروگرام تیار ہے جو کہ انتخابات کے حوالے سے ہے۔ لیکن دلچسپ ایک اور پہلو بھی ہے اس میں، جو ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، ذرائع سے بات ہوئی ہے، بار کاؤنسلز میں بات ہوئی ہے، وہ ان کو بہت زیادہ حمایت وہاں پہ حاصل نہیں ہے۔ یعنی سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ اور جو آپ کے پاکستان بار کا اعلامیہ ہے، اس میں خود بار کے لوگ بھی ان کے ساتھ، ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں اور اختلافات اس پہ موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب شہزاد شوکت صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ ہیں، وہ ایک دو دن میں واپس آ رہے ہیں اور آتے ہی وہ اپنا جو ہے وہ اظہار کریں گے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک جو ہے وہ انہوں نے اس بات کے اوپر جو موو ہوئی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہوئی ہے۔ تو وہ آئیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اپنا اعلامیہ دیں گے، تو پھر صورتحال مزید واضح ہوگی۔ کیا انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوئی اور کوشش ہے؟ ہمیں یہ بھی دلچسپ خبر ہے کہ ہمیں بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں، خود اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس معاملے کے اوپر کوئی بہت اچھا کوئی اظہار خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا، یا اظہار ناراضی ہوا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں۔ پتہ نہیں گروپس بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی پیچھے سے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن تاحال یہ معاملات جو ہیں یہ بہت دلچسپ ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، میں نے ابھی ٹرمپ کی نااہلیت کے اوپر بھی آنا ہے، لیکن لندن پلان جو تھا وہ اصل میں ابھی اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لندن پلان ہے جس کو کہ یہ بنایا گیا۔ یہ تحریک انصاف اور اعتزاز صاحب تو ان میں نہیں ہے تحریک انصاف میں، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی
بادشی تھیری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. البتہ پاکستان کے ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اس طرح ہم اس کو رول آؤٹ نہیں مختلف چیزوں کو کرتے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اگر لندن پلان کا ذکر ہوتا ہے تو لندن پلان 2014 میں بنا تھا. جون 2014 کے اندر جو ہے وہ دا نیوز نے لندن پلان کے حوالے سے خبر دی تھی کہ سینٹرل لندن سے 2 مربع میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ 3 مقامات پر عمران خان, طاہر القادری اور گجرات کے چودھریز اور کچھ افراد نے ملاقات کی تھی. اور پہلی ملاقات جو تھی وہ ایجوے روڈ پر ہوئی تھی, دوسری زلفی بخاری کے آفس میں, اور تیسری پارک لین میں ہوئی تھی. اچھا, اس کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے پھر ایک دفعہ جو ہے تھا یہ بھی کہا تھا کہ دا نیوز کے نمائندے نے یعنی کہ ہمارے دوست یا مرتضیٰ علی شاہ, انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ 30 مئی 2014 کو عمران خان کو کی اس بات کے چند روز بعد ملاقاتیں ہوئی تھی, جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر قادری کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے. عمران نے لندن کے غیر اعلانیہ دورے پر آمد کے فوراً بعد نمائندوں سے بات کی تھی, جبکہ گجرات کے چودھریز اور ڈاکٹر قادری یہاں موجود تھے, اور نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک شروع کرنے کے سلسلے میں بڑے اعتماد کے اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں 28, 29 اور 30 مئی کو کر چکے تھے. بعد میں اس کا اعتراف جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری, ان کے قریبی ساتھی اور خرم نواز گنڈاپور جو ہیں, انہوں نے بھی ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کیا تھا. تو اصل میں یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ لندن پلان میں کے تحت ہوئی تھیں, اور اس کے بعد ایک دھرنا بھی ہوا تھا, اور دھرنے کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ اس دھرنے کا مقصد جو تھا وہ امپائر کی انگلی کو جو تھا وہ کروانا تھا اور اس کو ہلوانا تھا, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج اس وقت کا جو تھا وہ عمل میں لانا تھا. اور یہ ایک بہت جو دلچسپ بات ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہے کہ اب وہ لندن پلان جو ہے وہ پلٹ کے واپس آ رہا ہے, اور جس کام کے اندر خود عمران خان صاحب اور ان کے بہت سارے دوست جو تھے وہ شریک تھے, اب وہی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر وہ لندن پلان جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے, کیونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت باہر ہیں, اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کہ اپنی سالانہ چھٹیوں پہ, ان کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر حقائق اگر ہوں, یعنی اگر اس میں حقیقت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ گھڑ کے اس کو ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہوگا. البتہ اس بات کا ماننا کہ بار کونسل جو ہیں وہ خود موٹیویٹڈ ہیں یا کوئی ان کے پیچھے ہے, یہ ایک بہت اہم سوال بہرحال ضرور ہے. اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کو پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے, حالات کو پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے, اور اتنا متنازع کر دیا جائے کہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ معاملات کنٹرول میں یا قابو میں نہ رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے. دوسری جانب اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ جس طرح سے اس وقت چل رہی ہیں خبریں, اور آپ نے سن بھی لی ہوں گی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اب باقاعدہ جسے کہنا چاہیے وہ نااہل ہو چکے ہیں, اب وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. اور اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ کولوراڈو جو ہے ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی, وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ ان کو نااہلیت کا فیصلہ جو ہے عدالت نے کر دیا ہے. ٹرمپ صاحب نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس وقت ان کے غیر جمہوری عمل ہے اور اس کو وہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ کیپٹل ہل کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا تھا ان کے ساتھیوں نے کیا تھا, انہوں نے نہیں کیا تھا, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ 6 جنوری 21 کو امریکی کانگریس پر ہونے والے حملوں میں ٹرمپ کے کردار کو بنیاد بناتے ہوئے کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, اور پہلے صدارتی امیدوار ہیں جنہیں وائٹ ہاؤس کے لیے نااہل قرار دیا گیا. یہ ان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. امریکہ کے آئین کے مطابق بغاوت یا غداری کا مرتکب شخص صدارتی منصب پر رائے قائم نہیں ہو سکتا, فائز نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکی حکومت کے خلاف تشدد پر اکسانے میں کردار ادا کرنے پر امریکہ کا آئین ریپبلکن امیدوار کے انتخابات کے حصہ لینے کو روکتا ہے. یہ میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں. وہاں پہ ٹرمپ کو 6 مئی کو جو ان کے انتخابات کو انہوں نے کے بعد جو کیپٹل ہل پہ لوگوں نے حملہ کیا تھا اس کا محرک قرار دیا ہے, اس کو ان کی وجہ قرار دیا ہے, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اب یہ انتخابات میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکیں گے 6 جنوری کو جو 2021 کو حملہ ہوا تھا کیپٹل ہلز پہ. اور دوسری جانب ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا ایک کیس چل رہا ہے.
عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ اس کے محرک تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا تھا، ان کو اشتعال دلایا تھا۔ اگر اتنی بڑی ریاست کے اندر، امریکہ کے اندر جو ہے یہ معاملات یوں ہو سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں اگر ایک شخص کے اوپر یہ الزامات ہیں تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور پھر سزائیں بھی ایسے لوگوں کو ضرور ملنی چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس وقت لوگوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت مقبول چیزیں ہیں یا مقبول پارٹی ہے، یا تو ہاں جو بے گناہ ہیں ان کو بالکل سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر چھوڑ دیا گیا تو یہ ٹرینڈ آ جائے گا پاکستان کی سیاست میں کہ آپ جو ہے وہ لاٹھی اٹھا لیں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ ہیں آج کے معاملات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔